روزہ تمہیں میں دے رہا ہوں عبادت کے طور پر. یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے. بہت بڑا انعام ہے. یہ چھوٹا موٹی بات نہیں ہے، تو بہت بڑا انعام اللہ تمہیں دے رہا ہے، بہت بڑی عنایت کر رہا ہے تم پر. کچھ نادان لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہو اتنی سختی ہے بھائی، اب تو کھانا چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنی پڑے گی چیز، یہ بھی چھوڑنی پڑے گی، یہ بھی ختم کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جتنے منہ میں اتنی باتیں، آدمی اپنے اپنے حساب سے باتیں کرتا ہے. اور باقی لوگ تو جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو ہنستے بھی ہیں، دیکھو کیا ہو گیا بھوکے ننگے پھر. ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ملتا ان کو جو روزہ رکھ رہے تو یہ تو غریبوں کا کام ہے جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خطاب ہی ایسا کر دیا کہ اس کے بعد تو کہہ ہی نہیں سکتا آدمی. ایمان والا کہ اللہ اس کے ساتھ کیسی بات کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی ہے خدام سے کہ اس کو سختی مت سمجھو، مصیبت مت سمجھو، پریشانی مت سمجھو، بلکہ اس عبادت کو میری فضل و کرم سمجھ کر اس کو قبول کرو اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اب وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اس روزے میں ہم نے سب ایک خاصیت، ایک حکمت ایسی چھپائی ہے کہ ہم گناہ گار سے گناہ گار انسان کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں. متقی سے مراد کیا بناتے ہیں؟ کیوں؟ لعلکم تتقون. کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ متقی نہیں ہوگا. یاد رکھ، جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ عدت للمتقین. جنت کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور تم ذرا روزے سے نظام سے پہلے اپنے اپنے گرے والوں میں منہ جھانک کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کتنے تقوی گزار تھے، کتنے متقی تھے. تم کہاں سے جنت میں چلے جاتے ہیں؟ کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو جنت کا تو شرط ہی ہے تقوی، متقی ہونا، اور تم تو نہیں تھے. تو ہم نے اس 30 دن کے اندر الحمدللہ گھیر لیا تمہیں، اور گھیر کے جنتی بنا دیا. کہ تمہیں جنت تم پہ ہم نے لازم کر دی ہے کہ جب تم 30 دن کے بعد نکلو گے تو تم کیا ہوگے؟ متقی ہوگے، اور متقی ہوگے تو تم جنتی ہوگے. ہمیں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ میں دے کہ متقی بنے گا. متقی تم روزدار کیسے بنے؟ کوئی کون کہے گا اپنے آپ کو روزہ والا؟ کس کا روزہ ہے؟ کھانے پینے چھوڑنے سے تو روزہ نہیں ہوتا. صرف بس جس طرح روزہ ہے تمہارا، جس طرح روزے سے زندگی گزارے، یہی متقی آدمی. مطلب کیا؟ بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے اس کی، تعریف ہے کہ توبہ کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، جو وقت گزارتا ہے، وہ متقی ہے. یہی روزے کا پیغام ہے. بغیر توبہ کے کوئی روزہ کرے گا کہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی وقت گزارنے کے بعد بھوک ننگا چھوڑ جائے گا، تو رات شام کو اس کے لیے کیا ڈکلیئر کیا جائے گا؟ فاقہ کی ہے شخص. اللہ تعالیٰ کہ اس نے فاقے کی ہے، کیونکہ اس نے تقوی کے ساتھ اس روزے کو نہیں گزارا. تقوی کیا ہے؟ کہ توبہ کے ساتھ، کہ جو احکامات، جو میں نے میری مرضی کے خلاف اگر چلا ہے پورا دن 10-15 گھنٹے 16-18 گھنٹے جس نے روزہ رکھا ہے، کرتا وہ رہا ہے کہ جو میرے حبیب کی سنتوں کے خلاف بات ہے، یا میرے احکامات کے خلاف بات ہے، حرام کو حلال کہہ رہا ہے، حلال کو حرام کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے باقی اپنے مطابق، نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. شیطان کو تو ہم نے قید کیا ہوا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور لگا ہوا ہے، تو اس میں تو اپنے آپ کو روزہ دار نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. روزے کی تو شرط یہی ہے کہ جو ہم نے حرام کر دیا اس کو حرام، جو حلال کر دیا اس کو حلال. بلکہ اس میں تو یہ کہ جو حلال تھا اس کو بھی حرام کر دیا. سبحان اللہ. 30 دن میں نے تمہارا رگڑا نکالا، 30 دن تمہارا کھانا پینا بند کیا. وہ حلال چیزیں جو میں نے تمہیں دی تھی میں نے تم سے دور کر دی، اور وہ تمہارا تماشا لگایا میں نے 30 دن، رگڑا نکال کے رکھ دیا.
کہاں تو تم 4 نہیں پڑھتے تھے، 20 پہ تمہیں کھڑا کر کے پورا قرآن سنایا ہیں. کیسا پکڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے. اور تو کہہ رہا ہے کہ ایام معدودات. ابھی بڑا عجیب آدمی کہتا ہے یہی بات ہے. اگر آج تو اس رگڑے کے بعد کہہ رہے ہے 30 دن گزارنے کے بعد اتنی سختی کے ساتھ ایام معدودات کہتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل فکر نہ کر. اگر تو یہ زندگی جو میں تجھے دے رہا ہوں 60 سال کی 70 سال کی، میرے بچے میرے بندے، اگر تو نے اسی طرح تقوی سے گزاری تو یاد رکھ جب تو جنت میں آئے گا تو جنتی جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو پہلا لفظ یہ ہوگا یار ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر، تو دنیا کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. کیا ہمت بڑھائی اللہ تعالیٰ نے اس بات ایام معدودات، کتنا حوصلہ بڑھا دیا کہ جب دیکھ 30 دن تو گزار کے آرام سے کہہ رہا ہے کچھ نہیں پتہ نہیں رمضان کہاں گیا، اور حقیقت ایسا لگتا ہے، حقیقت بات ہے. تو کیوں نہیں یہ 70-80 سال کو اتنا بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ تقوی کے ساتھ گزار، توبہ کی زندگی گزار، جیسے رمضان تو گزارتا تھا، جیسے تو روزہ رکھتا تھا، حلال پہ حلال کھا، جو حلال چیز دی ہیں اس میں تو عیاشی ہیں، یہ تو رگڑا تیرا نکالا ہے. اگلی زندگی 60-70 سال 50 سال جو بھی ہے وہ تو ہم تجھے کھلائیں گے پلائیں گے بھی، تیری عیش بھی لائیں گے، بیوی بچے بھی، سب کچھ چلے گا تیرا. اور تو توبہ کے ساتھ زندگی گزار کے جب تو آئے گا تو یقین کر اس بات پہ کہ جس طرح تو آج کہہ رہا ہے ایام معدودات، یہ مشکلات، یہ حلال زندگی گزارنے میں جو تجھے رنجشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، جو سب کچھ دیکھے گا تو بھول جائے گا. ایک ہوا کا جھونکا جنت کا لگے گا تو تو اس دنیا کی مصیبتوں کو بھول بیٹھے گا. اور متقی بننے کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو یقیناً ایک ایسی خوشی ہوتی ہے، ایک ایسی خوشی ہوتی ہے اس کے ضمیر کے اندر، اس کی روح کے اندر، کہ اس خوشی کی کیفیت کو کوئی انسان نہیں پہچان سکتا. روزدار کی بات کر رہا ہوں، وہ خوشی اس کے نہیں ہوتی ہے. غور سے سن لیں کہ میری روزے سے جان چھٹ گئی. سنیے کیوں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، کس لیے نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے اللہ پاک نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ جو خوش ہو رہا ہے، عید پر گلے مل رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ مجھے روزے سے جان چھٹی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو 6 روزے میں نے اور رکھنے ہیں. اپنی زمین کو مطمئن کر دیا کہ اس وجہ سے جان چھٹ، اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا. اگر میں اس وجہ سے خوش ہوتا تو میں 6 روزے اور کیوں رکھتا؟ سبحان اللہ. تو اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دنیا دار کے دماغوں کو بتا دیا کہ بھائی جو اصل خوشی رکھنے والا ہوگا وہ روزے سے نہیں گھبرائے گا، وہ تو کہ 6 اور دے دو، میں تیار ہوں. تو یہ جو خوشی ہو رہی ہے، جو تو مسرور ہو رہا ہے، جو تو مست ہو رہا ہے، یہ تو ایک اور خوشی ہے. یہ خوشی وہ ہے کہ رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو رب سے راضی ہو گیا.